سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے، جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس۔ برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں کہ ان کا مسلک ہے یہ۔ اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔ ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں۔ آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے۔ سنی کے طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے۔ تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے۔ آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی، تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو۔ اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے، گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو۔ تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں، اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا۔ باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے۔ محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں، اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے، یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے، تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے، یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق۔ شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے، ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں، ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب، یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب، یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے، اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے، تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، شکر کے آثار ہونے چاہیے۔ بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی، بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل، ان پہ زیادہ خرچہ، بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی کی، تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے، میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا، کہا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے، کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا،
میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور سٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, وہ عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے, اور استاذ بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو خیر, تو وہ کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہو. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا, موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی قومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزار, یہ کیا ہے. اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب, ایسی طنزیہ باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں, سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اس طرح کی طنزیہ. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا باتیں کر, بچہ تو واپس آئے گا نہیں. اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بلا کہہ رہے چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو, اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو. تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو, آ جائے تو ناشکری مت کرو. ناشکری, ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تھوڑی سی آزمائش آتی اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع. تو اللہ نے 2 طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے؟ شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے, اللہ. اچھا اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا تھا, چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ لو بھائی جماعت کے ساتھ. سارا دن تو اللہ نمازیں نہیں پڑھوا رہا ہم سے, 5 ٹائم پڑھ لو نماز. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھ لو, ساری پورا سال کھاتے ہو, 1 مہینہ کیا کر لو, ناغا زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو. کیا خیال ہے بھائی, کوئی زیادہ مشکل پیکج نہیں ہے. فرض زکات سال میں 1 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ نے کہا تمہارے مال میں مسکینوں کا اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, بیوی, بچے, ان پہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار شکر گزاروں میں ہوگا, ناشکروں میں ہوگا. کچھ لوگ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیسی گھی کے پیسے بچوں کو کھلاتے ہی نہیں ہے. دیسی گھی, ایک صاحب دیسی گھی لے کر آئے نا, وہ کنجوس, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن لطیفہ اتنا مزیدار ہے, بار بار دل چاہتا ہے سنانے کا. بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں. میں کیا کروں یار, وہ لطیفہ رکتا نہیں ہے اتنا مزے کا نا, 100 دفعہ بھی سنا
پھر بھی سخاوت ہے بھائی, سنا دیتا ہوں. پھر کنجوس آدمی گھر میں گھی کا ڈبہ لے کر آیا بچوں کے کہنے پر, تو کہہ رہے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, اس میں بھی باہر چکنائی ہوتی ہے نا. سفر پہ جا رہا تھا, الماری میں رکھ کے چلا گیا, بولا جب تک میں نہ آؤں کھانا نہیں. واپس آیا, کھایا تو نہیں, وہ کنجوس کے بچے تھے, انہوں نے کہا ہم الماری سے لگا لگا کے کھا رہے تھے. رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہوتا تم سے. اور ایک اور آیا مارکیٹ میں, تو اللہ کو کنجوس لوگ پسند. ایک مہمان گیا کسی کے گھر, تو میزبان نے سادہ چاول ابلے ہوئے لا کے رکھ دیے. مہمان دیکھ کے حیران, یار یہ کیا ہے. اندر سے آواز آئی بیوی کی نا, مرغی لے آؤں. تو مہمان خوش ہو گیا کہ مرغی بھی ہے, میرا خیال ہے بھائی مرغی بھی. میزبان جو شوہر تھا نا, اس نے کہا ابھی نہیں. تو مہمان کے دل میں خیال ہے ابھی نہیں کا مطلب ہے پہلے چاول ختم کر لوں اس کے بعد آئے گی. تو وہ جلدی جلدی چاول کھانے لگا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں, اس نے کہا ابھی نہیں. اس کا خیال ہے اسپیڈ بڑھا بھائی, جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں آئی. ایسے جلدی جلدی کھا کے ختم کیے. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں, شوہر نے کہا لے آؤ, زندہ مرغی آ رہی ہے. مہمان نے کہا یہ کس کام کے لیے؟ کہہ رہے یہ جو چاول نیچے گر گئے ہیں نا یہ کھائے گی. مرغی کو بھی دانہ خرید کے نہیں کھلایا جا رہا, مہمانوں سے جو چاول بچ جائیں گے وہ کس کو کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے شکر گزار. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو سخی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دولت دی ہے, کسی کو میں نے غریب بنایا. کافر کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا. بھائی اللہ کہتے ہیں نا نا نا, یبسط الرزق لمن یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. اب جس کو چھینی ہے وہ صبر کرے, جس کو دی ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے اور احسان نہ جتلائے. یہ کہ بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ نے حکم دیا تو اس لیے میں کھلا رہا ہوں. تو مرغی پالے اس لیے نہیں کہ بچے میں چاول کھلائے گا ان. تو کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں, یہ بھی ناشکری ہے. میں نے ایک بکری کسی کو پالنے کے لیے دی, اب تک وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں, یہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں جب بکری لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے لگا اب اس کا سوپ ہی بنا سکتا ہوں میں. پتا چلا کمبخت صرف ایک ٹائم کھلاتا تھا اس کو, صرف صبح کے وقت ایک ٹائم. کہہ رہے بس 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کیا ہے کافی ہے. بس کر یار, جانور ہے وہ بول نہیں سکتا, تو اب اس کا یہ مطلب ہے آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اچھا داڑھی رکھنا بھی کاٹنا بھی ناشکری میں شامل. دیکھو ہمیں مرد کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ ہمیں چاہتا عورت بھی بنا دیتا, تو اللہ ہمیں کیا چاہتا؟ عورت. اب اللہ کہتا ہے جب مرد بنائے تو پورے مرد کے بچے بنو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آدمی نظر آؤ, مردوں والی وجاہت. تو اس لیے داڑھی رکھ لیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا داڑیاں بڑھاؤ, میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ, تو پھر میں نے سکھوں کو دیکھا ہے امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جاپان میں بھی, جہاں بھی گیا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. حالانکہ ان کو اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا گیا میرے بھائی, ان کا تو کلچر ہے. وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ جانے, ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, اور داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے. تورات میں آج بھی لکھا, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں. یہاں تو یہودی نہیں ہوتے, لیکن دنیا میں جاؤ یہ بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی, ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی. شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا, کون اس کی طرف مائل ہوتا؟ کون اس سے نکاح کرتا؟ کہاں اس کی اولاد ہوتی؟ عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ, کہ یہ حسن میں نے اس لیے دیا تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ, اس کی طرف پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں. افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, 2 بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بیچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا. بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟
عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے، اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے، اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بول ہو جاتے ہیں مفتی صاحب ایک مثال اب 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو، کوئی بات نہیں، ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے، بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے. سائنس یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے، خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی، ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا، بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا، تو خدا کو ہم کیوں مانیں؟ تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے، پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا، یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا، یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں آئی بات. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں، لیکن بن خود بخود جائے گی. وہ بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو، غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی. پنکھا صحیح ہے، پنکھے کی مثال لے. یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے؟ یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنایا یہ خود بخود جن کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے، عدم سے وجود میں آنا، پیدا ہونا مشکل ہے. اب کوئی پروفیسر یہ کہے کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی نہیں، لیکن گاڑی خود بخود دھماکے سے بن کے وجود میں آ جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی. تو ہم کہیں گے سر یہ تو موومنٹ نہیں ہو سکتی، اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں، تبدیلی مبدل جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں، کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر، تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا. سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا، اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا، پاگل آدمی نے ٹھٹیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر، کوئی کمپنی بناتی ہے، کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا. جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے، ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو، کوئی ہو، خدا نہ ہو، وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا. یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کسی نے کیا ہے یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو. اور وہ مخلوق جس نے جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے. کیونکہ جتنی عجیب تر جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے، وہ کائنات سے ہٹ کر ہے، اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے
کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے, یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا ہے, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب ہے جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کام کر نہیں رہی ہے کھوپڑی آپ لوگ. میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے, اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ 2 آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی. ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتھنے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہ سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں, بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتھنوں سے سانس لیتے ہوں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ, جیسے میں نے کوئی بہت ہی, یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی, ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتھنے پورے کام نہیں. دونوں نتھنوں سے سانس صرف جاپان میں, امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر, میری بھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی ہوئی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ. ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی, ایک ایک چیز میں غور کرو. پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے, تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا, تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے. کسی نے کہا اس کو مت توڑیں, اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے, باڈی میں چلا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے, یہ زہر جائے گا, فوراً اس پودے کو ٹچ کرو, وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث. کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی. تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی, شفائیں نہ ہوتی, سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا, مر چکے ہوتے سارے. مفتی طارق مسعود اسپیشل. جو اچھا ہے نا, اچھا, اس کو اللہ نے قرآن میں 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ 4 شرطیں اگر تم پوری کر لو گے تو اس کا مطلب تمہارا عمل بھی پاک ہو گیا, گندگی سے پاک ہو گیا تمہارا عمل. یہ 4 شرطیں آپ ابھی نیت کر لیں, ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. پہلی شرط اسلام کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, کوئی بھی نیک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت خدا کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. مخلوق کے سامنے شو مارنا آپ کی نیت نہ ہو. مثال کے طور پر آپ سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہو, مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں ہے جس نے آپ کو بنایا ہے, مقصد پبلک میں واہ واہ چاہتے ہیں آپ, تو دنیا تو کہے گی بہت اچھا آدمی ہے, لیکن اسلام کہے گا یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں, جب وہ مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھلاتے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ہم صرف جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی رپلائی نہیں چاہیے, کوئی بدلہ نہیں چاہیے. کتنا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں کہ تھینک یو ویری مچ, یہ بھی مت بولو, ہمیں ڈر ہے کہ وہاں ثواب ہمارا کم نہ ہو جائے. تو نیکی کرنی ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ڈاکٹر بنتے ہیں لڑکے, لڑکیاں بنتے ہیں, ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی ثواب ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو پیسے ملیں گے بس, اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. قرآن کیا کہتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر تو بچاتا ہے انسانوں کو, نہیں بچاتا تو بچانا چاہیے, آج سے بچانا شروع کر دیں. کتنے لوگ ہیں ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور بچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت بھائی آپ نے گاڈ لیس ہو گئے, خدا کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, تو پھر اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت
بولو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. کہتے ٹھیک ہے جس کے لیے کیا ہے اس سے اجر طلب کرو. تو قرآن کہتا ہے ریاکاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے جو، ہاں دکھانے سے مقصد موٹیویشن اگر ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن، دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی. تو دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن، لوگوں کو حوصلہ ملے، یہ ٹھیک ہے. تو یہ نیت دل میں ہوتی ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. ہمیں کیا پتا دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کر رہا ہے اس کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے کر رہے ہو تو ویل ڈن، بہت اچھا. اگر خدا کے لیے نہیں کر رہے، پبلک کہے گی بہت اچھا، اللہ کی نظر میں یہ پاک عمل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ناپاک. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف کھانا پینا پاک ناپاک نہیں ہوتا، عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک اور ناپاک. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی حرام چیزیں ہیں اسلام ان کو خبیث کہتا ہے، اور خبیث ناپاکی کو کہتے ہیں. دوسری شرط جو قرآن نے لگائی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى، کوشش بھی کرے، یعنی اچھا عمل بھی کرے، صرف نیتیں کر کے نہ بیٹھے. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں آج یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ہم بچپن میں کہتے تھے ہم پائلٹ بنیں گے. جس بچے سے پوچھو اب تو دوبارہ پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے جب سے یہ جہاز واز گرے ہیں نا. پائلٹ بنیں گے، ہم یہ کریں گے. بھائی تیاری کیا ہے؟ صبح 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، یہ تیاری ہے آپ کی. ہم ڈاکٹر بنیں گے، بیٹا یونیورسٹی تو جاؤ، ٹائم پہ پڑھو. وہاں جا کے تم موبائل میں ہی لگے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہو، دائیں بائیں گھما رہے ہو اس کو. پہلے یہ تو سوچو آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ؟ چکر بازیوں کے لیے آئے ہو یا آنکھ مٹکے کے لیے آئے ہو، دوستیاں لگانے کے لیے آئے ہو؟ تو یونیورسٹی کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں. آپ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو اگر فوکس نہیں کرتے تو بھائی نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے، ہم نے بھی یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھا ہے. لڑکیاں لڑکوں کی شو بازیوں پہ نہیں مرتی. ان کو پتا ہے کہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. بوائے فرینڈ میں اور ہسبینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، ہسبینڈ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ پڑھائی میں دل لگاؤ، نمبر اچھے آئیں گے، خود ہی پیشکش آئیں گی آپ کی طرف، خود پیچھے پیچھے بھاگیں گی. جب آپ کے نمبر اچھے آئیں گے نا، لڑکی کو پتا بھائی میرا فیوچر ادھر زیادہ صحیح ہے، چاہے کتنا ہی آڑا ترچھا ہو، ٹیڑھا میڑا ہو. لڑکی سب سے پہلے اپنا فیوچر دیکھتی ہے. فیوچر، آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں، جیب میں دھیلا نہیں ہے، وہ کہے گی 4 دن کے بعد یہ مجھے اس کو کھلانا پڑے گا. میں نے ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی کرائی 8ویں پاس سے. دل میرا بڑا غمزدہ تھا. اس لڑکی کو بھی جب وہ پرانا قصہ ہو گیا، ان کو نہیں امید ہے نہیں پتہ چلے گا. لڑکا 8ویں پاس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پاس تھا یا بھاگا ہوا تھا، واللہ اعلم. میں جب نکاح پڑھا رہا تھا مجھے بہت رونا آ رہا تھا. اب میں کباب میں ہڈی بھی نہیں بن سکتا تھا کہ خیر ہم نے نکاح پڑھا دیا. تھوڑے دنوں بعد وہ لڑکی والے آئے کہ ہم کھلا لے رہے ہیں اس سے. میں نے کہا کیوں لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار ہنی مون بنانے بھی لڑکی نے خرچہ کیا ہے، سارا ٹرین یا جہاز کا ٹکٹ لڑکی، اس کوئی خرچہ کم بخت وہ لڑکا کر ہی نہیں تھا. میں نے کہا 8ویں پاس کہاں سے کرے گا بیچارہ، کہاں سے کرے؟ یہ آپ نے شادی کیا سوچ کے کی ہے؟ بس وہی ایک کامن مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے، رشتے وہ پھر وہ میرے پاس اس کا حل ہے، وہ مانتے نہیں ہیں. بھائی کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ، 8ویں پاس کی پہلی بننے سے بہتر ہے. سیدھی سی بات. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی ڈاکٹر کی سیکنڈ بننا کسی ایجوکیٹڈ لڑکی کے لیے وہ زیادہ بہتر نہیں کسی 8ویں بھگوڑے کی پہلی بیوی بننے سے. یہ میں ایسے ہی مذاق نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو 4 شادیوں کی بات، سوسائٹی میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس جو 8ویں سے بھاگا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی اس 8ویں پاس سے ہو رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے یار کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ. لیکن وہ ڈاکٹر بھی اتنے ڈھیٹے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. خیر یہ ٹاپک الگ ہے، یہ بیچ میں تھوڑا سا میں سلاد رائتا تھوڑا آ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی اللہ نے دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعى لها سعيها، کوشش بھی کرے. سست آدمی کا عمل پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک. جو سست ہے بس نیتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں یہ بھی کروں گا، میں یوں بھی کروں گا، میں آرمی میں جاؤں گا، میں پائلٹ بن کے اسلام دشمنوں پہ، ملک دشمنوں پہ ایسا کر دوں گا، میں ڈاکٹر بن کے ایسا کروں گا، میں تاجر بن کے دولت کماؤں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا اور رشتہ داروں کو کھلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. سب آنکھ کھل جاتی ہے شیخ چلی کی طرح. اس کی وہ شیخ چلی جو تھا نا، شیخ چلی، ہماری جو ینگسٹر ہے نا ان کی حالت یہی چل رہی ہے، محنت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبل ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدل آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جو کنجوس آدمی ہے نا، کنجوس، جیب سے دھیلا نہیں نکلتا اس کا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسرا سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو سستی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے.
آپ جب یونیورسٹی میں آئے ہو بھائی، آپ ایک جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، آپ کے والدین نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کو فوکس کریں. تو اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، کوشش کے بغیر اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. سست آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے. سستی ناپاک عمل ہے، چستی پاک عمل ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اور تیسری چیز جو اصل میں نے ایکسپلین کرنی ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا عمل کرو، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اچھا وہ جس کو خدا نے کہا ہو کہ یہ اچھا ہے، پبلک سے نہیں پوچھنا. اگر ہم انسانوں پہ ڈال دیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں، برا کسے کہتے ہیں، پاک کسے کہتے ہیں، ناپاک کسے کہتے ہیں، تو بھنگی گوبر کو ناپاک کہے گا؟ بولو بولو، نہیں کہے گا. کہے گا یار میں نے اس کو اگر گندا کہہ دیا تو پھر تو میں گندا ہو جاؤں گا. کبھی بھی ناپاک نہیں کہے گا. اب ہوا کیا ہے، اب اس مثال کو سمجھیں. بس یہ مثال بیان کر کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. اور ہم نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا. اللہ کی قدرت کے وہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے اور غلط اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ان کو عادت پڑ گئی چرس پینے کی. ایک مثال دے رہا ہوں. چرس ایسی چیز ہے جس کو سبھی برا سمجھتے ہیں. ان کو کس چیز کی عادت پڑ گئی؟ مثال سمجھا بھی رہا ہوں باڈی لینگویج سے. کس کی عادت پڑ گئی؟ سٹا لگانے کی عادت پڑ گئی، چرس. اور ایسی عادت پڑی ہے کہ اب ان سے چھوٹ نہیں رہی، کیونکہ چھڑوانے کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ مذہب کے علاوہ کوئی اور موٹیویشن تھی نہیں. مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. مذہب کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے غیر اخلاقی سرگرمیاں چھڑا دے گی. خوب سمجھ میں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ، 2 کھانوں کے درمیان فاصلہ رکھو. کتنے لوگ رکھ لیتے ہیں؟ رکھتے ہیں. حالانکہ بیچ میں کہتے ہیں چائے بھی پیتے رہو، کافی بھی پیتے رہو. کتنی لوگ مانتے ہیں ڈاکٹروں کی؟ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تھوڑا فاصلہ نہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا فاصلہ تم نے رکھنا ہے. رمضان کے پورا 1 مہینہ نہ بیچ میں کھانا ہے نہ پینا ہے. کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ یہ کس کی موٹیویشن ہے؟ مذہب کی. یہ موٹیویشن یہ آسمانی مذاہب کے علاوہ کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی. شراب، پورا یورپ امریکہ پریشان ہے شراب سے. ان کے ہاں جتنے حادثے ہوتے ہیں 99% شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کیس بھی نہیں بنتا. ہمارے ایک دوست کا فون آیا UK سے کہ یار مفتی صاحب آج سڑک پہ ایک عجیب منظر دیکھا. ایک کالا نکلا، ایک لڑکی کو دانت مارے اور دانت مکہ مارا، دانت توڑ دیے. پاگل آدمی. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پی بھی تھی اس میں. کوئی کیس بھی بڑا نہیں بنا، تھوڑا بہت. اسلام میں تو یہ دانت توڑ دیے تو دانت کا بدلہ کیا ہے؟ دانت. اس کے بھی دانت توڑو. لیکن وہ کیس اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے بھائی نشے میں تھا، بیچارے کو کیا پتا کہ کیا توڑنا ہے. اگر نشے میں نہیں ہوتا تو سوچ سمجھ کے دیکھتا کہ کس کے توڑنے اور کتنے توڑنے. تو چاہتے ہیں وہ شراب سے ہماری سوسائٹی آزاد ہو جائے. ہو گئی. صدیوں محنت کی، اس کے بعد ہتھیار ڈال دی. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی انما الخمر، کہ شراب جو ہے یہ ناپاک ہے، اس کو چھوڑ دو. اور عرب ایسی سخت شرابوں کے عادی تھے نا، وہ شرابیں آج لوگ پی نہیں سکتے. جو انگور کی شراب ہوا کرتی تھی، ایک آرڈر آیا ہے اور سب نے شراب کے مٹکے 1 سیکنڈ میں توڑ دیے. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی تھی؟ خدا کی، مذہب کی. انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اس کو مانتا ہے. مانتا ہی نہیں ہے پھر ایک الگ بات ہے. جہاں آپ نے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، گاڈ کو نکالا، اللہ کو نکالا، پھر بھائی آپ کو کسی اچھے عمل پہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. انسان کو فالو نہیں کرتا. انسان کہتا ہے یہ میرے جیسا انسان ہے، میں اس کو کیوں مانوں. لیکن جہاں بات گاڈ کی آتی ہے، اگر آپ مانتے ہو اس کو، پھر وہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار آپ دیکھ لو. بقرعید کا تہوار ہے، سب سے مہنگا تہوار ہے. یہ اتنا مہنگا تہوار ہے کہ کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ غیر مسلموں کے تہوار سے. اس کو کتنا خرچہ ہوتا ہے یار. ایک گھر میں 8-8 10-10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے. کوئی دنیا کی قوم اپنے تہوار میں اتنا خرچہ کرے گی؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس تہوار کے پیچھے موٹیویشن کس کی ہے؟ مذہب کی. خدا نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھائی ابراہیم علیہ السلام کی تم سنت کو زندہ کر رہے ہو. بس اتنا کہنا کافی تھا. تو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. اب وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، اتفاق سے ان کو کس کی عادت پڑ گئی؟ میں نے دیکھے ہیں ہیروئن کی اسی طرح کر رہے ہوتے، چرس کی عادت پڑ گئی ان کو. اب لوگوں نے ان کو جا کے پکڑ لیا کہ یار تم ہمیں سمجھاتے ہو اچھے انسان بنو، نائس پرسن بنو، اور دیر آر 2 ٹائپس آف انسان کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، گندے اور اچھے. تم تو خود چرس پی کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہو.
اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے, وہ سارے چرسی تھے, چرسی کے دماغ سنے بہت تیز چلتا ہے. انہوں نے کہا یار اب بتاؤ کیا کریں یار, یہ تو ہم بدنام ہو گئے, ہم تو لیڈر تھے, ہمیں تو لوگ فالو کیا کرتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ ہیں, ان کے یہ دولت میں بھی ہم سے آگے, صحت میں بھی ہم سے آگے, ان سے ہم نے سیکھنا ہے, ایجوکیشن میں بھی ہم سے آگے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار چرچ تو ہم سے چھوٹی نہیں جا رہی, ہم اب ایسا کرتے ہیں جو چرچ کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں نا, تو چرچ کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکال دو, لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اس پہ اب تحریکیں چلنا شروع ہوئی. سب سے پہلے تو بھائی چرچ کا نام چینج کیا جائے, چرچ کو کہا جائے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کیا نام دیا جائے, تاکہ جس کا نہیں بھی پینے کا دل کر رہا وہ بھی, اسٹریس اور ڈپریشن تو ہر شخص کو ہوتی ہے تو یار. اور دوسرا یہ جو پیکنگ ہے نا اس کی, بہت خوبصورت پیکنگ, پیکنگ سے ایسا لگے کوئی میڈ ان جاپان ہے یہ, تو بہت خوبصورت پیکنگ کر دی. پھر انہوں نے کہا یہ جو ہم چرس پیتے ہیں گندے میلے کپڑوں میں اور برساتی نالوں میں بیٹھ کے, اس سے بھی ہمارا امیج بہت خراب ہوتا ہے, تو چرس ہوگی ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں, لائسنس ملے گا, ہر نتھو پھتو کو چرس پینے کی اجازت نہیں ہے. پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ, تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, تمہارا ڈیفینس کلفٹن میں اگر گھر ہے تو تمہارے لیے چرس الاؤ ہوگی, ادروائز تم جیسے نیچ لوگوں کے لیے چرس الاؤ نہیں. اس پہ ایک لطیفہ بھی آ رہا ہے ذہن میں, نیچ سے مجھے ایک لطیفہ آتا ہے ذہن میں. ایک چوہے نے ہتھنی, ہاتھی کی جو فیمیل ہوتی ہے نا, اس کو پرپوزل بھیجا, آئی لو یو لکھ کے بھیجا اس کو. ہتھنی کو آیا غصہ, ہتھنی نے بولا کمبخت تو اپنا قد دیکھ, اپنا کلر دیکھ, اپنی اوقات دیکھ, نیچ, یہ نیچ سے مجھے یاد آیا, نیچ گھٹیا انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, کانفیڈنس, میرا کانفیڈنس لیول دیکھ. تو وہ چرسیوں نے کیا کیا کہ یار یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوگا چرس کا, برساتی نالوں میں نہیں ہوگی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوگی, 3 پیس سوٹ ٹائی میں ہوگی, ایجوکیٹڈ لوگ یہ کام کریں گے, پڑھے لکھے لوگ. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا میں جب یہ مثال دیتا ہوں تو ایک اور بات اس میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں. جب تک انہوں نے یہ ماحول نہیں بنایا تھا, چرچ بری سمجھی جاتی تھی. آپ کی بچی کے لیے کوئی لڑکا آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی میں لمس یونیورسٹی میں, اقرا یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویل ڈن ویل ڈن, ہمیں ایسا ہی بچہ چاہیے. اور بیٹا آپ کی ارننگ کتنی ہے؟ لاکھوں روپے کماتا ہوں, ماشاء اللہ. گھر اپنا ہے؟ جی جی اپنا گھر ہے, ماشاء اللہ. 4 شادیاں تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں, میں مفتی صاحب سے بالکل متاثر نہیں ہوں, ہم باتیں کرتے ہیں, میں ایک ہی رکھتا. اچھا بیٹا, اچھا انکل ایک بات بتانا بھول گیا تھا, میں چرس پیتا ہوں, اب دے دو گے اپنی بیٹی؟ بولو بھائی, بولو گے بھائی نکل, چل شاباش باہر نکل. اگر کم وقت پیتا بھی تھا تو بتا کیوں رہا ہے آ کے, فخر سے بتا رہے میں چرس پیتا ہوں. دھکے دے کے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کو چرس کی عادت پڑ گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یار ہم لوگ میں سوسائٹی میں برے سمجھے جا رہے ہیں. انہوں نے چرس کا اسٹینڈرڈ ہی چینج کر دیا. چینج کرنے کے بعد VIP لوگ چرس پیتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پیتے ہیں. پینے کا اسٹائل بھی ایسا, یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی بیٹھ کے وہ مر رہے ہو, کانپ رہے ہو, یہ والا اسٹائل ختم کر دیا. دھواں کان سے بھی نکل رہا ہے, ناک سے بھی نکل رہا ہے, بہت زبردست اسٹائلش قسم کا ماحول. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کچھ وقت کے بعد چرس کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے. لوگ کہیں گے یہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ مولوی ہے, یہ گھٹیا قسم کے 2 نمبر, یہ حلال حرام, وہ کافر, وہ اسلام سے خارج, اور یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا, پھر آپ کے ہاں کوئی رشتہ آئے گا بچی کے لیے, میں جی یہ لمس یونیورسٹی میں, اقرا یونیورسٹی پروفیسر ہوں, اتنی تنخواہ ہے, فلانا ڈمکانا, پوری بتا دیا. بیٹا بس ہو کے آخر میں ایک بات پوچھو, بیٹا چرس پیتے ہو؟ کہہ گا نہیں انکل. نکل یہاں سے, دفع ہو یہاں سے. لگتا ہے فنڈامنٹلسٹ قسم کا کوئی مذہبی کٹر جنونی ہے, اتنگوادی سے تیرا تعلق ہے, اور تو یہ ریسٹرکشنز ہماری بچی پہ بھی لگائے گا. 2 پڑیاں ہماری بچی کو ڈیلی چاہیے, ہمیں پتا تو اس کو بھی نہیں پینے دے گا. یہ حال کیا ہے ہمارا مغربی دنیا نے. کس نے؟ بولو. جب ان کی سوسائٹی سے مذہب نکلا, انہوں نے سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے اپوزٹ سمجھا, حالانکہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اگر مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے تو صدیوں تک, یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے, صدیوں تک اس زمین نے, آج دیکھو ہمیں ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی نظر آتے ہیں, غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی, غیر مسلم بھی, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, سکھ بھی, ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ نظر آئیں گے. اس زمین نے صدیاں ایسی دیکھی ہے
کہ ہر فیلڈ میں آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ملے گا آپ کو. یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے. اور انگریز یہ کہتے ہیں, میں نے ایک دفعہ ریفرنس کے ساتھ یہ بیان کیا تھا اور دوبارہ موقع ملا میں اس گورے کی کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ اسلام جب دنیا میں آیا اور اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو اس وقت سائنسی ترقی شروع ہوئی. اگر اسلام دنیا میں نہ آتا, مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, تو آج دنیا جس سائنسی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, ہمیں کم سے کم یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال مزید لگتے. اسلام نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا. اور وہ گورا انگریز اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ پہلا مذہب تھا اس وقت کی دنیا میں جس نے بار بار عقل اور دماغ استعمال کرنے کا حکم دیا. قرآن میں کتنی آیتیں, افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, لعلہم یتفکرون, شاید کہ یہ غور و فکر سے کام لیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے, بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام کس کو فوکس کرتا ہے؟ عقل کو فوکس کرتا ہے. سائنس میں عقل ہی تو استعمال ہوتی ہے آپ کی. تو اسلام, گورے نے کیا کیا, کہا کہ مذہب اور اسلام میچ نہیں کر رہے آپس میں, سوری مذہب اور سائنس. تو مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, نکال دیا. اب اس سے اخلاقی برائیاں آنا بولو شروع.